اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدعا ربه انی مغلوب فانتصر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ یہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس کی میں نے دوبارہ سے ویڈیو بنائی ہے اس وجہ سے کہ بعض بھائیوں نے اعتراض کیا تھا، کیونکہ اس میں نے سورۃ القمر آیت نمبر 10 کا حوالہ دیا تھا، جبکہ وہ میں نے دعا کی حیثیت سے اس کو لکھا تھا، اس کے الفاظ میں بھی چینجنگ تھی، کیونکہ عربی کے اندر الفاظ اگر دعا کی حیثیت سے آپ مانگیں تو قرآن کی آیت سے ہٹ کر آپ مانگ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو شیخ سدیس شیخ شریم کو بھی پڑھتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین، دعا کی حیثیت سے، نہ کہ آیت۔ عربی جن کو آتی ہے وہ لوگ یہ کم سے کم کر سکتے ہیں، اور کیونکہ عربی لوگ جو دعا کرتے ہیں وہ ہماری طرح، جیسے ہم اردو کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، تو عربی کیا کہے گا رب اغفر لی ورحمنی۔ اب اس میں اگر الفاظ کا چینج ہے اور رد و بدل ہے، رب اغفر لی کی جگہ اس نے کہا کہ ربی انی فاغفر لی، اس طرح کے الفاظ اگر بول دیے، یا ربی انی مغلوب فانتصر، انی کی جگہ انی بول دیا، تو وہ انی اور انی کے اندر تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تقریباً میننگ سیم ہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی آپ نے ایک دعا سنی ہوگی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو انی انی تقریباً عربی کے اندر ایک جیسا ہی ہے میننگ کے حساب سے۔ تو اگر آپ کو عربی آتی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مکمل آیت نہیں ہے بلکہ آیت کا جز ہے، ٹکڑا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہے لفظ قولو بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی آیت کا اور بہت سارا حصہ ہے، جبکہ ہم لوگ اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر بولتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی بات ہو، کوئی کوئسچن ہو تو مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کا انشاءاللہ لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔